سکول کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ طلباء کی بہترین تعلیمی رہنمائی کے ساتھ ان کی کردار سازی بھی اعلیٰ تعلیم کے اہداف کا ماحصل ہے۔ انسانی ذہن کو اگر بچپن ہی سے تعلیم و تہذیب کی اعلیٰ روایات کی تشکیل کی جانب مائل کر دیا جائے تو معاشرتی و سماجی امن و استحکام کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ تعلیمی اداروں کی بھی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے نوجوانوں کو امن و آشنی کے اعلیٰ آدرشوں سے روشناس کرواتے ہوئے قومی سطح پر امن و امان کے قیام کی ذمہ داری کا فریضہ سنبھالیں اور اپنے فارغ التحصیل اور زیر تعلیم طلباء میں امن و برداشت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنا بہترین کردار نبھائیں۔ سرکاری تعلیمی ادارے بلا شبہ کم وسائل کے باوجود قومی دہائے کو بہترین انداز میں رواں رکھنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہی اداروں میں سے ایک 29 کنال اور 6 مرلے پر مشتمل آزاد کشمیر کی دھرتی پر موجود گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جٹی ڈھیری بھی ہے۔ 1968 میں پرائمری کی سطح سے ابتدائی اقدام اٹھانے والا یہ ادارہ 1972 میں مڈل کے درجے پر پہنچا۔ اس کے بعد بالآخر 1974 میں ہائی اسکول بن گیا۔ تب سے لے کر آج تک یہ ادارہ خطہ کشمیر کے تعلیمی میدان میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جٹی ڈھیری میرپور آزاد کشمیر کی تعلیم و ترقی میں اہم کردار علاقہ جٹی ڈھیری کی نامی گرامی شخصیت مجاہد عبد المالک صاحب ہیں۔ ان کی تعلیمی محبت کا یہ عالم تھا کہ انتہائی ضرورت کے دور میں انہوں نے اپنے گھر کی چھت اسکول کو عطیہ کی۔ جب اسکول کی باقاعدہ منظوری ہوئی تو مجاہد عبد المالک صاحب نے گھر گھر جا کر بچوں کی انرولمنٹ کے لیے بے مثال کوششیں کیں۔ ان کی گراں قدر تعلیمی محبت اور وصیت کی وجہ سے انہیں اسی ادارہ کی پرانی عمارت کے داخلی راستے کے دائیں جانب دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کی شخصیت سے واقف احباب فاتح خوانی کے لیے آتے رہتے ہیں۔ قومی سول ایوارڈ ستارہ پاکستان کے حامل جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین صاحب کا تعلق بھی اسی سکول سے ہے۔ اس کے علاوہ حلقہ نمبر 2 میرپور میں شعبہ زندگی کے ہر میدان سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں شخصیات نے بھی اسی ادارے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بنیادی طور پر تعلیم کا مرکز اور حقیقی بنیاد استاد ہوتا ہے۔ استاد تبدیلی کی کلید ہے اور تعلیم ایک پیغمبرانہ پیشہ بھی۔ کسی بھی قوم کا ادب، انداز زندگی، طریقہ، معاشرت اور تعلیمی حالت اقوام عالم میں اس کی درجہ بندی کا سبب بنتے ہیں۔ اسکولوں کا سماجی فریضہ ہے کہ وہ اپنے نونہالوں اور نوجوانوں کو بہتر معیار زندگی کے لوازمات سے فیض یاب کریں۔ استاد کا فریضہ ہے کہ اس کی طالب علموں کے ذہنوں میں معاشرتی امن اور سماجی استحکام جیسے اعلیٰ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مثالی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ نہ صرف اپنی زندگیاں سنوارنے کے قابل ہوں بلکہ سماجی سفیر کی حیثیت سے اپنے ساتھی انسانوں کی زندگیوں کو بھی آسان بنا سکیں۔
میرا نام مشتاق مغل ہے اور میں بطور سینئر صدر ملم گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چٹی ڈیلی تعینات ہوں. مجھے سروس میں آئے ہوئے تقریباً آلموسٹ 32 سال ہو چکے ہیں. اس سے پہلے میں بطور صدر ملم ہائی اسکول ڈانگری بالا تعینات تھا. تو 8 فیبرری 2022 کو اس ادارہ میں آیا ہوں. یہ ادارہ جو ہے ویل اسٹیبلش ادارہ ہے. اس ادارے کے بے شمار مسائل بھی ہیں. تو یہ میری کوشش ہے کہ میں جب سے ادارہ میں آیا ہوں اس کے رزلٹ کو امپروو کروں, ادارے کی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کو بہتر کروں. تو اس کے لیے میں جان افشانی سے اور میری پوری ٹیم کام کر رہی ہے. میرے ٹیچر جو ہیں ان میں بہت زیادہ کوآرڈینیشن ہے اور مل جل کے ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو اپ کرنے میں بڑا اہم پارٹ پلے کر رہے ہیں. کسی بھی معاشرے میں تعلیم کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ موجودہ دور جو ہے وہی قوم ترقی کرے جس کے پاس ایجوکیشن ہوگی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی, لیٹسٹ ریسرچ ہوگی. کیونکہ جو بچہ آج اسکل سیکھے گا وہ ورک اورینٹیڈ ہونا چاہیے, کیونکہ بچے کے پاس اگر کیپیسٹی ہوگی, وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھے گا تو وہ دنیا میں گرو کرے گا, ورنہ وہ دنیا کے ساتھ سروائیو کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں بین الاقوامی معیار کے مطابق اپنے پیرٹیز کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیریزن کر سکیں. آج کی تعلیم جو ہے وہ پہلے سے مختلف ہے. آج چونکہ بچے کے پاس لیٹسٹ آلات موجود ہیں, بچہ گھر سے سیکھ کے آتا ہے, خاص کر کمپیوٹر سے لیٹسٹ ٹیچرس کو ملتے ہیں. دنیا چونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے تو بچے کے پاس جو ہے بے شمار اس کی کوالٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ نئی نئی اسکل سیکھ کے آ رہا ہے. تو وہ اگر ٹیچر تیار ہی نہیں کرے گا تو وہ اس مطلوبہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ٹیچر کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہوگی. تو اس طرح جان افشانی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کے مطابق کام کر سکے. یہ ادارہ جو ہے بہت ہی قدیم ادارہ ہے. تو اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ملک کی اعلیٰ کی پوسٹوں پہ بھی تعینات ہیں. اس کے علاوہ بیرون ملک جو ہے خاص کر یورپ میں یا انگلینڈ میں اور مڈل ایسٹ میں بے شمار لوگ گئے ہوئے ہیں یا جو اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں. تو اگر وہ اس ادارے کا ساتھ تعاون کریں تو یہ ادارہ مزید اسٹیبلش ہو سکتا ہے. اس کا رقبہ 29 کنال 8 مرلے تقریباً ہے. تو اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں مل جل کے کام کرنا پڑے گا. اس وقت جب ہمارے درمیان کوآرڈینیشن ہوگی تو ادارہ مزید بہتر مراحل سے گزر سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مورخہ 7 اپریل بروز جمعرات اسمبلی کی کارروائی تلاوت قرآن پاک سے ہوگی. اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں غلام مصطفیٰ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تلاوت کے بعد اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں اور بعض علی کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلمدان گیا.
یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن. وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر، وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر. باغوں اور بہاروں والا، دریاؤں کو ساروں والا، آسماں ہے جس کا پرچم، پرچم چاند ستاروں والا، جنت کے نظاروں والا. جموں اور کشمیر ہمارا، وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر، وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر.